اور یہ جو ہمارے معاشرے میں بچوں کے قتل اور ان کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں نا، یہ صرف بے حیائی یا برائی کی بات نہیں ہے، یہ صرف اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کی بات نہیں ہے، یہ پورا ایک بزنس ہے اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ آپ ایپسٹین فائلز جو پچھلے دنوں ریلیز ہوئی ہیں چند ماہ پہلے، آپ ان کا مطالعہ کر کے دیکھیے، درندگی ہے اس دنیا کے اندر، جانوروں سے بھی بدتر ہے وہ لوگ۔ یہ ڈارک ویب کے نام سے جو پوری ایک دنیا آباد ہے، آپ اس کی معلومات لے کے دیکھیے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح بزنس ہوتا ہے انسانوں کا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تکلیف دے کے ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، باقاعدہ آرڈر دیے جاتے ہیں کہ آپ اگر اتنے منٹ کسی بچے کو تڑپتا ہوا دکھائیں گے، اس کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے دکھائیں گے تو آپ کو اتنے ڈالر ملیں گے۔ یہ باقاعدہ ایک بزنس بن چکا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں واقعات ہمارے معاشرے میں ہونا شروع ہو گئے، اور کچھ علاقے تو باقاعدہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ چند سال پہلے قصور کے اندر آپ نے دیکھا رپورٹ آئی تھی، لیکن اس کے پیچھے اتنے بڑے بڑے گینگ ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے سیاستدان اور ٹائکون ہوتے ہیں کہ ان کو ہاتھ ڈالنا حکومت کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور اپنے مفادات کی خاطر اس سے حکومت جو ہے وہ چشم پوشی کرتی ہے۔ لیکن ہم تو ان چیزوں سے اجتناب کر سکتے ہیں نا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے برے اثرات سے بچیں تو قرآن کا یہ اصول کہ تم اللہ سے غیب کے اندر بھی ڈرو، یخشون ربہم بالغیب الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو تنہائی میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی خاطر اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی تنہائیاں پاک کریں گے تو آپ بچ جائیں گے، ورنہ اس کے اثرات ضرور آپ کو اپنی لپیٹ میں لیں گے۔ اور میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کی برائیاں، یہ جنسی خواہش ایک ایسی چیز ہوتی ہے، یہ کسی نقطے پہ رکتی نہیں ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ایک طرح کی چیزیں دیکھ دیکھ کے کر کے انسان جو ہے نا وہ اکتا جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں جی نئی کوئی چیز آنی چاہیے، اور ایسے ایسے عجیب و غریب اذیت ناک طریقے اس کے ڈھونڈے جاتے ہیں، اس کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ اور مجھے ایک بندے نے کہانی بتائی بڑی عجیب و غریب ڈارک ویب، کہتا ہے جی ایک بندے نے اپنی 8-10 سال کی بچی کی تصویر اپلوڈ کر دی، جیسے ہم نارمل کرتے ہیں، جی یہ برتھ ڈے ہو رہی ہے بچی کی، ہم سیر کرنے کے لیے گئے ہیں۔ وہ کسی نے دیکھی، اس نے ڈارک ویب پہ اس کی قیمت لگا دی کہ جی مجھے ہر حال میں یہ بچی جو ہے وہ چاہیے، اور کتنے گروہ اس کے لیے پراپر وہ اتنی ہائی قیمت لگتی ہے، کیونکہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں موسٹ لوگ، ڈالروں میں قیمت ہوتی ہے، ہمارے ہاں لوگ لالچ میں آ کے کتنی ہی پارٹیاں اس بچی کے پیچھے پڑ گئیں۔ تو اس لیے یہ بار بار کہتے ہیں نا کہ یہ بہت زیادہ تشہیر نہ کیا کرے اپنی تصویروں کی، خاص طور پہ بے پردہ تصویروں کا معاشرے کے اندر ہم یہ جو اپلوڈ کر دیتے ہیں نا اسٹیٹس پہ اور فیس بک پہ، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی وہ تو ہم نے ہوٹلنگ کی تصویر لگائی، یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے، بڑے نقصانات کا باعث ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ پوری ایک انڈسٹری ہے، یہ پورا ایک بزنس ہے، اس کے پیچھے پوری امپائرز کھڑی ہیں، یہ دنیا کے اربوں ڈالر کے بڑے بڑے بزنس مین، ان کے کاروبار اس پہ چلتے ہیں۔ اس پہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ایپسٹین فائلز کے اندر کتنے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز کے نام آئے ہیں، وہ اس پہ باقاعدہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس سے اثرات سے بچانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیں، ہر بے حیائی اور برائی والی چیز کو اپنے آپ سے دور رکھیں، اپنے موبائل کو پاک صاف رکھیں، ورنہ اس کے اثرات آپ یقین کیجئے کہ اگر پچھلے چند سالوں میں مفتیوں کے پاس آنے والے سوالات میں آپ کو سناؤں، اور اس کے بعد جو ہمارے معاشرے میں سائیکالوجسٹ اور سوشیالوجسٹ کی جو رپورٹیں ہیں اس پہ دکھاؤں، تو ہمارے معاشرے میں ان ویڈیوز کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ غیر فطری طور پہ اپنے گھروں کے اندر اپنی خواہش کو پورا کرنا شروع ہو گئے۔ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو اپنی بیوی سے غیر فطری طریقے سے خواہش کو پورا کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے ایسے شخص کو۔ ایک روایت میں آتا ہے جو غیر فطری طریقے سے اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے ہی جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے، آپ پہ لائی ہوئی شریعت کا انکار کر رہا ہے۔ اتنی سخت سزا پتہ کیوں بیان کی تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ چیزیں اس امت میں آ جانی ہیں، یہ معاشرے کا ٹرینڈ بن جانی ہے، انسان جو دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی ٹھیک ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے، اسی طرح کے کرنے کی خواہش اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ گھر بگڑ رہے ہیں، لوگ گناہ کا شکار ہیں، طلاقوں تک باتیں پہنچ رہی ہیں اس بری عادات کی وجہ سے۔ تو اس لیے اس میں ہم نے کرنا کام یہ ہے کہ ہم نے ایک تو خود اپنے آپ کو ایسی بے حیائی والی چیزوں سے بچانا ہے، اپنی نظروں کو پاک صاف کرنا ہے، ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، پھر ان سے بچ پائیں گے۔ اور ایسے درندوں سے اپنے بچوں کو بھی ہم نے بچانا ہے۔ وہ معاشرے میں ہماری طرح عام رہنے چلنے پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں،
کسی کو بھی اگر ڈارک ویب پہ آرڈر آ جائے کہ جی مجھے اس طرح کا سین دکھاؤ تو میں اتنے ڈالر ملیں گے، تو وہ فوری طور پہ اس کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اپنے بچوں کو وقت دینا شروع کریں۔ آپ اپنے بچوں سے جب بھی وہ اسکول سے آئیں، ٹیوشن سے آئیں، کسی جگہ سے آئیں، ویسے 2 منٹ کی گپ شپ کریں، بیٹا کیا ہوا، کیسے رہا آج کا دن، کیسا رہا، آپ کیا ہوا۔ وہ باتوں باتوں میں کبھی کبھی آپ کو ایسا ہنٹ دے دیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ اچانک کسی گھر جانے سے انکار کر دے، آپ کے کسی عزیز کا، دوست کا، رشتہ دار کا، جہاں پہ آنا جانا نارمل ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، اچانک وہ ہچکچانا شروع کر دے، آپ اس کو بھیجتے ہیں تو وہ آگے سے لے تو لال کرتا ہے، نہیں نہیں مجھے نہیں کرنا، اس کو بھیج دے، ایسے کر دے، تو آپ کو الرٹ ہونا چاہیے کہ اس بچے کو وہاں پہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اسکول کے معاملے میں اس کی آپ روٹین بدلی ہوئی دیکھیں، وہ اسکول سے واپس آتا ہے تو اس کی حرکات و سکنات، اس کے چہرے کی خوشی غائب ہونا شروع ہو گئی ہے، تو آپ کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ڈرائیورز کے ایسے ایسے مسائل سامنے آ رہے ہیں کہ انسان توبہ کر اٹھتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کی حفاظت کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سارے معاشرے پہ شک کرنا شروع کر دیں، لیکن اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان سے پوچھیں، ان کو اتنی دوستی دیں، اتنا کانفیڈنس دیں کہ ان کے ساتھ اگر کوئی بھی غلط ہو تو وہ فوری آپ کو بتائیں، آپ پہ اعتماد کریں۔ خود بھی دیکھیں کہ آپ کے بچوں کی دوستیاں کس ایج کے لوگوں کے ساتھ، ان کو سمجھائیں کہ بیٹا نہیں صرف اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، بیٹا کسی کے ساتھ زیادہ فرینک نہیں ہوتے باہر۔ اگر میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں تو کوئی کتنا بھی قریبی کیوں نہیں ہے، کتنا ہی میرا اچھا دوست آنے جانا والا کیوں نہیں ہے، تو بیٹا جب میں نہیں ہوں نا آپ کے پاس تو پھر آپ نے اس کے پاس زیادہ وقت نہیں گزارنا۔ دیکھیں کہ کون ان کو قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کون ان کو لالچ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ بچے ہوتے ہیں نا، وہ تو لالچ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں اور ماہرین کی جو رپورٹس ہیں ان کو زیر غور لائیں اور دیکھیں، اور بچوں کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کے سوچ کے اندر، ان کے رویے کے اندر۔ اچانک خوف، راتوں کو اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں بچے، ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ نارمل نہیں ہوتی چیزیں، ان کے پیچھے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں جو یہ ساری درندگی اس کی وجہ سے یہ چیزیں رونما ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ خود بھی ایسی بے حیائی اور برائی کی جزو سے اجتناب کرنا ہے، اور ایسے لوگوں سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی آنکھیں ہر وقت کھلی رکھنی ہے۔ شک نہیں کہ آپ ہر پہ رشتہ داروں پہ، دوستوں پہ اور ہمسایوں پہ شک شروع کر دیں، لیکن اپنے آپ کو بہرحال بچا کے رکھنا ہے۔ اور اس میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈرگز کا ہے۔ ڈرگز جو ہوتی ہیں نا، اس سے انسان کی جنسی خواہش بہت بڑھ جاتی ہے، اور پھر جس کو یہ طلب ہوتی ہے نا، اس کو دنیا جہان کی کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ آپ اس کو اگر دیوار بھی گرانی پڑے نا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ دیوار بھی گرانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آپ ڈرگز کرنے والوں کے حالات کو غور کر کے دیکھ لیں، اور یہ ڈرگز کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں بڑا سنگین ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے 10 12 سال کے بچے وہ ای سگریٹ پیتے ہیں، ویپ کا، آپ بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے اندر ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ بڑی عام نارمل سی بات سمجھی جاتی ہے، گھروں کے اندر پی رہے ہوتے ہیں، والدین کو پرواہ نہیں ہے، والدین دیکھتے نہیں ہے کہ یہ میرا بچہ جو ہے وہ اب مجھ سے کیوں اتنے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اور باقاعدہ گینگز ہمارے اس علاقے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں۔ مجھے کئی دفعہ لوگوں نے رپورٹ کیا کہ جی یہ بندہ جو ہے نا، یہ ہمارے بچوں کو خراب کر رہا ہے، یہ ویپ لے کے آتا ہے، پہلے جو ہے نا ان کو مفت میں پلاتا ہے، بعد میں ان سے پیسے مانگتا ہے۔ تو یہ ہر جگہ پہ، یہ نشہ بیچنے والے ہیں، ان کا بزنس ہر جگہ پہ ہے۔ کبھی کبھی پکڑے جاتے ہیں تو وہ اخباروں کی زینت بن جاتے ہیں، ورنہ آپ کی یونیورسٹیاں، آپ کے کالجز، ایون آپ کے سکولز جو ہیں وہ منشیات کی اماجگاہ بن چکے۔ تو یہ جو ڈرگز ہوتی ہیں، ان کے اپنے نقصانات تو جو ہیں ہی ہیں، اس سے جو آخرت کی خرابیاں آتی ہیں، جو بیماریاں آتی ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن اس ڈرگز کی وجہ سے یہ جو جنسی بے راہروی ہے اس کو بھی بہت رواج ملتا ہے، اور لوگ اس طرف بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جو عجیب و غریب حرکات ہمارے معاشرے میں آتی ہے اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے سارے کام کرنے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سخت سزائیں نافذ کرے۔ قرآن پاک نے وہ جو بدکاری کی سزا بیان کی تو اس میں کیا بیان کیا ہے؟ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، 100 کوڑے مارو، وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ، نرمی نہیں اختیار کرنی، دل میں ان کے بارے میں رحم نہ آئے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور سزا لوگوں کے سامنے دو، لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سزا دو۔ یہ اگر سب کے سامنے سزائیں دینے کا رواج پڑ جائے، صحیح شرعی سزائیں، تو بہت سارے معاشرے کے مسائل پھر بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ قانون سازی کرے۔ یہ جو ڈارک ویب سے منسلک لوگ ہیں ان کے بارے میں آج تک پاکستان میں کوئی قانون نہیں بنا۔ جو ظاہری دنیا میں ہونے والے جرائم ہیں ان کے بارے میں بے شمار قوانین ہیں، اس حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔
تو قوانین سازی کرنا، سزائیں دینا، ایسے لوگوں کو پکڑنا، ایسے نیٹ ورکس کو توڑنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی گناہ سے بچیں، خود بھی بے پردگی سے بچیں، اپنی بچوں کو بچائیں، اپنی اولادوں کو، بیٹیوں کو بچائیں، اور اپنی نظروں کی خود بھی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کو بھی کہیں۔ اسی طرح جو اختلاط مرد و زن ہے اس سے بچیں، خود بھی اپنی اولادوں کو بھی بچائیں۔ تنہائیاں جو ہیں غیر محرموں کے ساتھ، اس سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی آنکھوں کو ہر وقت کھلا رکھیں، پوری کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کی سائیکی کو سمجھتے ہوں، ان کے خیالات میں، ان کی عادات میں آنے والی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو نوٹ کریں، ان سے ڈسکشن کریں، ان سے فرینک ماحول میں بات کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے کہ کہیں ہمارے بچے کے ساتھ کوئی مس ہیپ تو نہیں ہو رہا، اس کو کسی پریشانی اور مشکل کا سامنا تو نہیں ہے۔ اور جو آخری بات جو میں نے زیادہ سٹریس کے ساتھ کہی ہے کہ خوف خدا اپنے اندر اور اپنی اولادوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہی کامیاب ہونے والی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، جس کو پتہ ہے مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 باغات اس کو ہم عطا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو وقتی خواہشات کے لیے، وقتی لذتوں کی خاطر کبھی بھی اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ یہ جہنم کا عذاب ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر ہم تھوڑے سے وقتی جو ہے وہ شوخی کے لیے، وقتی لذت کی خاطر اگر اتنی نعمتوں والی جنت کھو دیں گے تو اس سے گھاٹے کا سودا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، ہمیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہم نے شریعت پہ عمل کرنا ہے، اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی۔ انشاءاللہ اس انداز میں اگر اپنی زندگی بسر کریں گے، اپنی اولادوں کو اس راستے پہ چلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن ہم جو ہے وہ اس طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔